بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال نضر اللہ امرا سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه غيره فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ رواه سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وجمعه الامام الترمذی فی جامعہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین گرامی اور سامعین کرام، آج دوبارہ آپ کی خدمت میں ایک نئی صبح کے ساتھ اس دعا اور تمنا کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایمان کی سلامتی اور صحت اور عافیت عطا فرمائے، اور آپ جہاں پر رہ رہے ہیں اس کی سراؤنڈنگ اور آس پاس کے علاقوں میں اللہ تبارک و تعالی خوشگوار ماحول آپ کو میسر فرمائے۔ اور ہم آغاز کرتے ہیں اپنی گفتگو کا فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت اور عافیت عطا فرمائے، اور جس مشکل دور سے وہ گزر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تمام وہ نعمتیں عطا فرمائے کہ جس کے وہ مستحق ہیں۔ ناظرین گرامی، ہمارا سلسلہ گفتگو کا چل رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محدث کبیر، قرآن کے حافظ اور عالم اور فقیہ کی زندگی کے ایمان افروز واقعات کے بارے میں، اور اب تک ہم نے ان کی زندگی کے جن واقعات کا تذکرہ کیا ہے، میری رائے میں چند اسباق اور حکمتیں ہم ان سے حاصل کر سکتے ہیں قبل اس کے کہ آج ایک نئے موضوع پر ان کی زندگی کے بارے میں بات کریں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور صحبت اور خدمت کا موقع عطا فرمایا، اور انہوں نے اپنے حد المقدور ان نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ تو یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ آج ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے مکانات اور محلات بنائے تھے۔ آج ہر شخص کی زبان پر یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ احادیث کو جمع کیا، ایون دو کہ ان کی صحبت کا ٹائم جو دیگر حدیث پاک کی روایت کرنے والے صحابہ کرام تھے ان کے مقابلے میں بہت ہی کم تھا، لیکن انہوں نے اس وقت کو غنیمت سمجھا اور اس کی قدر کی، اور اس وقت کے اندر انہوں نے زیادہ سے زیادہ روحانی اور دینی برکات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ یہ ایک دوسرا سبق ہے کہ انسان اپنی زندگی، اپنے اوقات کو کسی بامقصد پروجیکٹ کے لیے ڈیڈیکیٹ کرے اور اس کے لیے وہ محنت کرے۔ تو یہ درس بھی ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ملتا ہے۔ تیسری بات کہ جب بھی آپ کسی نوبل کاز کے لیے، اچھے پروجیکٹ کے لیے آپ محنت کرتے ہیں اور اس کو آپ اپنی زندگی کا مدعا بناتے ہیں، تو وہ پروجیکٹ جو ہے وہ مطالبہ کرتا ہے، وہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کے لیے آپ قربانیاں دیں، اور پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے
آپ کو صبر سے کام لینا پڑتا ہے، اور اس کے درمیان جو رکاوٹیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، ان کو آپ صبر سے جو ہے وہ کیا نام ہے ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور ان پر جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ اور ایک اور بات جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حیرت انگیز قوت حافظہ کی نعمت عطا فرمائی تھی، جو ہر شخص کو نہیں ہوتی ہے، اور ایک ایسے دور میں کہ جہاں لکھنے پڑھنے ریکارڈ کرنے کا انتظام نہیں تھا، انہوں نے اورل ٹرانسمیشن کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں جو ہیں انہوں نے سنی، آبزرویشن کی انہوں نے، اور ان کو اپنے ذہن کی میموری میں ریکارڈ کیا۔ اور پھر یہ ہے کہ بھی 800 سے زیادہ ان کے صحابہ کرام اور تابعین ان کے ریسیپینٹ تھے، شاگرد تھے، کہ جنہوں نے ان کی مرویات کو آگے جا کر ٹرانسمیٹ کیا، اور ہم تک ان کی احادیث جو ہیں وہ پہنچی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی پروپیگیشن کے لیے اور اس کی میمورائزیشن اور پریزرویشن کے لیے وقف کیا، تو ان کے درجات بلند ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت والے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر ان کے ساتھ ہماری ملاقات کرائے، اور ہمیں ان کی خدمت میں سلام کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ آج ہم بات کریں گے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ایک دوسرے پہلو کے لحاظ سے۔ ابھی تک ہم نے گفتگو کی ہے بطور صحابی، بطور محدث۔ آج ہم گفتگو کرتے ہیں بطور انسان اور بطور مسلمان، اور اس کے اندر ہم آپ کی خدمت میں ایک دو واقعات پیش کریں گے، اور ان واقعات کے اندر کیا اسباق ہیں، کیا حکمتیں ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ ناظرین گرامی، جب ہم نے یہ گفتگو شروع کی تھی تو عرض کیا تھا کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آئے تھے تو اپنے ساتھ اپنی والدہ کو بھی لے کے آئے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی کی عمر میں تھے، اور ان کی والدہ جو تھیں وہ تقریباً عمر رسیدہ آپ سمجھ لیں، اور یہ دونوں ماں بیٹا مدینہ کے اندر رہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روٹین کیا تھا کہ وہ تمام نمازیں، دن کا اکثر حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، اصحاب صحبہ کی صحبت میں وہ گزارتے تھے، اور یہ تمام انتہائی نورانی، روحانی، بابرکت محفلیں ہوتی تھیں، یعنی جس کو ایک منٹ کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی تھی، دیدار ہو جاتا، تو یہ تو دنیا کی بہت بڑی ایک نعمت ہے۔ اور یہ صحابہ کرام اللہ تبارک و تعالی نے ان کو منتخب کیا تھا، چوز کیا تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے اندر رہیں، اور جنہوں نے زندگیاں گزاری، شب و روز گزارے آپ کی خدمت کی، ان کا مقام تو بلند ہوگا۔ تو یہاں توحید کی، رسالت کی، آخرت کی، جنت کی، اور دنیا بھر کی جو بھلائیاں ہیں دنیا اور آخرت کے، ان کا تمام کا ذکر ہوتا ہوگا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ جب گھر جاتے تھے تو گھر میں ان کی بوڑھی والدہ تھی، اور جس طرح کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں ذکر کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو ہریرہ اور صحابہ صفہ حاضر تھے، اور وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو کھجوریں ایک صحابی کو دے رہے تھے، اور فرما رہے تھے کہ اس کے اوپر پانی پی لو تو تمہارا پیٹ جو ہے بھر جائے گا۔ اور وہاں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھجور کھائی، اور ایک کھجور وہ رکھنے لگے تھے اپنی والدہ کے لیے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نوٹس کیا، فرمایا تم دوسری کھجور کیوں نہیں کھا رہے ہو، اس کو کیوں رکھ رہے ہو؟ تو ابو ہریرہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کھجور میں اپنی والدہ کو جا کے دوں گا۔ تو یہ جانفشانی اور صبر اور عزیمت کی جو لائف تھی، یہ اس کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں،
اور یقیناً اس کی مثالیں عظیم الشان جو دنیا کی ہستیاں ہیں، انسان ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں کے اندر ہوتے ہیں کہ ان کے پاس یہ چیزیں جو ہیں وہ ثانوی حیثیت رکھتی ہیں اور ان کی نظر میں ایک اعلیٰ مقصد ہوتا ہے اور جس کے لیے وہ شب و روز کام کرتے ہیں۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر جاتے تھے تو ظاہر ہے کہ ان کی والدہ، اب دیکھیں اسلام کا نور، اسلام کا پیغام ہر طرف تقریباً پہنچ چکا ہے، اور مدینہ پاک کی جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر ہیں، جہاں مسجد نبوی ہے، جہاں صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت ہے اور متعدد غزوات ہو چکے ہیں، اسلام کا پیغام لوگوں کے ذہنوں تک پہنچ چکا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو محسوس کرتے تھے کہ ان کی والدہ ابھی تک اسلام کی نعمت سے محروم ہے، اور ان کی دلی خواہش ہوتی تھی کہ میری والدہ بھی مسلمان ہو جائیں، اور میری والدہ مسلمان ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ جو تمام نعمتیں ہیں جو صاحب ایمان لوگوں کے لیے جس کا وعدہ اللہ اور رسول نے کیا ہے اس کی وہ مستحق ہوں، اور ان کی دنیا اور آخرت جو ہے وہ بہتر ہو جائے۔ یہ تو ان کی خواہش تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی کوشش بھی تھی، ان کی بے چینی بھی تھی، اور وہ اپنی والدہ سے اس بات کا ذکر کرتے تھے۔ لیکن ناظرین گرامی، ہم جانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب اور جسے وہ ہدایت سے نوازتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے تمام رکاوٹیں جو ہے وہ دور کر دیتا ہے، اور جو لوگ اس کی ہدایت سے محروم رہتے ہیں، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ جو کعبہ کے مجاور تھے، کعبہ کے پڑوسی تھے، اور ان کے جو کنٹمپریری ان کے لوگ تھے وہ ان کو بہت بڑی حکمت اور دانائی والے سمجھتے تھے، لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے محروم رہے، اور حضرت بلال اور دیگر افراد جو ہیں وہ دور سے آ کر انہوں نے ہدایت پالی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تقریباً روزانہ گفتگو ہوتی تھی اپنی والدہ سے کہ ان کی والدہ مشرف پر اسلام ہو جائیں، اور یہ بات حیرانگی کی ہے کہ اسلام کا نور پھیل چکا ہے۔ مدینہ طیبہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور جہاں پر جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں، جہاں ازواج مطہرات ہیں، ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں باہر سے، اور وہاں پر ابھی بھی کچھ ایسے افراد موجود ہیں کہ جن تک اسلام کی روشنی جو ہے وہ نہیں پہنچی ہے، حالانکہ اسلام کی روشنی جو ہے اس نے جزیرۃ العرب کو منور کر دیا ہے۔ تو اپنی والدہ سے یہ بات کرتے تھے، اور والدہ اس کا رسپانس جو تھے وہ پازیٹیو انداز میں نہیں کرتے تھے۔ اور دوسری حکمت ہمیں نظر آتی ہے یہاں پر کہ جہاں پر اسلام کی حکومت ہو، اسلام کا معاشرہ ہو، اگر وہاں لوگ اسلام کو بطور دین قبول نہیں کرتے ہیں تو قرآن کے اندر، حدیث کے اندر کہیں پر یہ نہیں لکھا ہے کہ آپ ان کو فورس کریں کہ وہ مسلمان ہو جائیں، اور اگر آپ کی فورس کے نتیجے میں وہ مسلمان ہوں گے اور دل سے مسلمان نہیں ہوں گے تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو اس کا نقصان تو زیادہ ہے ویسے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر جو ہے نا زبردستی کسی کو مسلمان کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور نہ اسلام کی یہ تاریخ ہے کہ لوگوں کو تلوار کے ذریعے، جبر کے ذریعے مسلمان کیا جائے۔ ہاں، پرسویشن، انویٹیشن مطلب ہے کہ ان کے ساتھ کنورسیشن جو ہے، دعوت جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے کہ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، کہ آپ جو ہیں حکمت اور دانائی کے ساتھ اور اچھے انداز میں نصیحت کر کے آپ لوگوں کو دعوت دیں۔ دلوں کو بدلنا، یا مقلب القلوب یا مصرف القلوب، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دلی خواہش تھی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے قریب ہیں، ویسے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں، کاش کہ میری والدہ بھی ان نعمتوں سے جو ہے وہ محظوظ ہوتی۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے ان سے جب اپنی والدہ سے ذکر کیا
تو میری والدہ بہت ناراض ہوئیں اور غصے کی حالت میں انہوں نے ایسے الفاظ کہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف تھے. تو یہ وہاں سے اپسیٹ ہو کر انتہائی بے چین اور دکھی ہو کر اور روتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے آج اپنی والدہ کو تبلیغ کی ہے، لیکن ان کے جواب میں انہوں نے آپ کی شان میں ایسی باتیں کہی ہیں جو مناسب نہیں تھیں. تو ادب کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کے جو نامناسب الفاظ تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سنائے کہ ان کے اندر نہ معلوم کیا بات تھی، لیکن انہوں نے اتنا عرض کیا کہ انہوں نے آپ کی شان میں ایسی باتیں کی ہیں. اور یہ جو ہے اس سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بہت دکھی ہوئے تھے کہ ان کے نظر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ان کی اپنی والدہ سے بڑا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا کے ہادی ہیں، رہبر ہیں، اور والدہ کا ایک اپنا مقام ہے. اور تیسرا سبق یہاں پر یہ ملتا ہے کہ ایون دو کہ ان کی والدہ مسلمان نہیں تھی، قرآن کی اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایز اے انسان، ایز اے مسلمان اپنی غیر مسلم والدہ کی خدمت کرتے تھے، ان کو لک آفٹر کرتے تھے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے، ان کی دلجوئی کرتے تھے، اور ان کے لیے اس بات کی تڑپ رکھتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائے. اس کے اندر ایک درس ہے. ہمارے آج کل کے معاشرے کے اندر ایسی صورتحال آپ دیکھتے ہیں کہ بعض فیملیز کے اندر کچھ جو ممبرز ہوتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہوتے ہیں ویسے. تو ان کے ساتھ ہمارا جو انسانی برتاؤ ہے وہ ایسے ہونا چاہیے کہ ان کو حکمت کے ساتھ اسلام کی تعلیمات جو ہیں وہ پہنچائی جائیں. اور اس میں اندر سب سے بڑی بات یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارا اپنا رول جو ہے وہ کیا ہو جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو مجبور نہ کیا جائے، ان کو اس انداز میں تعلیم نہ دی جائے کہ وہ انٹاگنائز ہو جائیں اور ان کا ریئیکشن جو ہے وہ نیگیٹو آ جائے. اس طریقے سے ان کو نہیں تعلیم دی جائے، نہ ان کو بہت زیادہ ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، بلکہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے تعلیم تھی. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید بن خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن بھیجا تو فرمایا کہ آپ لوگوں کو نرمی کی باتیں کریں، لوگوں کو بشارت کی باتیں کریں، خوشخبریاں سنائیں، اور ان کو نفرت ان کے دل کے اندر نہ پیدا کریں، اور دین کو آسان طور پر جو ہے وہ پیش کریں. اب اس کی ایک مثال دیکھیں کہ کوئی ہمارے ہاں فیملی ممبر، ہمارے دوست احباب نماز پابندی سے نہیں پڑھتے ہیں اور اس کی بہت سارے ایکسکیوز اور ریزن بتاتے ہیں، تو ان کو اگر آپ 5 گانا نمازوں کی تمام رکعتوں کی تعداد بتائیں گے تو وہ کہیں گے اٹس ٹو مچ ہے، بھائی یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے آپ نے یہ حکمت اختیار کرنی ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ جی آپ فرض پڑھ لیں، فرض فجر کے پڑھ لیں، ظہر کے پڑھ لیں، تو اس میں آپ کی 4-5 منٹ لگیں گے. تو اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ جب وہ فرض پڑھنے کے لیے آئیں گے تو کچھ عرصے کے بعد وہ دیکھیں گے کہ دوسرے نمازی فرض کے ساتھ سنت بھی، نوافل بھی پڑھ رہے ہیں، تو کچھ عرصے کے بعد انہیں بھی انشاءاللہ توفیق مل جائے گی کہ وہ بھی لوگوں کو دیکھ کر سنتیں بھی ادا کریں گے. تو اس طریقے سے حکمت والا راستہ اختیار کیا جائے کہ جو لوگ دین سے دور ہیں ان کو دین کی طرف کس طرح قریب لایا جائے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ تھا. تو جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں تو یہ دکھ سناتے ہیں اور روتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ میری امی کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے. ویسے ابھی دیکھیں اس چیز کی شاید کمی تھی، ویسے ان کی اپنی پرسویشن تھی، لیکن جس ہستی کی دعا کی ضرورت تھی ویسے گویا کہ اس کی اب کمی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت دے. ویسے یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی
اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے روٹین کے مطابق اپنے گھر جب جاتے ہیں تو ان کو پانی کی آواز آتی ہے، اور وہ دروازے پہ جب دستک دیتے ہیں تو ان کی والدہ کہتی ہیں کہ تھوڑی دیر ٹھہرو تم، اور ان کی والدہ اس وقت غسل کر رہی تھیں، اور ان کی والدہ نے غسل کرنے کے بعد فوراً اپنے کپڑے پہنے، اوڑھنی پہنی، اور پھر ان کو کہا کہ تم ابھی آ جاؤ، اور پھر کیا کہا کہ میں کلمہ شہادت پڑھتی ہوں، اللہ تبارک و تعالی واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور یہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ خوشخبری سنتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی والدہ کہتی ہیں کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لاتی ہوں۔ تو اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ رونے لگتے ہیں۔ ویسے پہلی دفعہ روئے تھے دکھ کی وجہ سے کہ ان کی والدہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے الفاظ کہے تھے، وہ اس وجہ سے روئے تھے اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے۔ اب دوبارہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ خوشخبری ہو، اور رو بھی رہے ہیں۔ یہ رونا ڈیفرنٹ ہے، یہ خوشی کا رونا ہے اور وہ دکھ کا رونا تھا۔ میری والدہ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف فرمائی، اللہ کا شکر ادا کیا اور کلمات خیر فرمائے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں اور یہ خوشی کا مقام ہے، تو یہ خوشی کا مقام ہے تو اب نعمتیں جو ہیں وہ لینے کا مقام بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے میری والدہ جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہو گئی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مان لیا ہے، دل سے انہوں نے مان لیا ہے، خود ہی بغیر کسی جبر کے۔ تو اب اللہ کے رسول سے ایک اور دعا کی درخواست کی جائے، اور وہ کیا تھی کہ یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ کی مخلوق مسلمان جو ہیں وہ مجھ سے اور میری والدہ سے محبت کریں، اور میں اور میری والدہ مسلمانوں سے محبت کریں۔ یہ دیکھیں ان کی ایک خواہش تھی، ان کا ایمان تھا اور یقین تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابو ہریرہ کو اور ان کی والدہ کو ایمان والوں کے دل میں ان کی محبت پیدا کر، اور ابو ہریرہ اور ان کی والدہ کے دل میں مسلمانوں اور اہل ایمان کی محبت کر۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو ہے وہ دعا فرمائی۔ تو یہ ایک ایمان افروز واقعہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں، جس کے اندر بہت سارے اسباق ہیں ہمارے لیے آج کل کے دور میں کہ ہمارے ہاں خاندانوں کے اندر ایسے مسائل ہوتے ہیں۔ ابھی چند دنوں کی بات ہے کہ ہمارے لوکل مسجد میں ایک نمازی نے اس طرح کی بات کی کہ وہ خاندان کے اندر کسی فرد کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، کس طریقے سے کیا جائے۔ ان کے اندر کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو اسلام کی روح سے ناقابل قبول ہیں۔ تو ان سے میں نے یہی عرض کیا کہ آپ ان کو ڈائریکٹ ان کو کرٹیسائز نہیں کریں، بلکہ ایک تو آپ ان کے لیے دعا کریں اور ان کو پیار اور محبت سے بلائیں۔ ہدایت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے اندر ہمارے لیے درس کیا ہے کہ ہم کوشش کرتے رہیں، اور ہمیں ہو سکتا ہے کوشش میں کامیابی بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے ہمارے سامنے متوقع نتائج نہ بھی ملیں، اور اس سے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس بات پر خوشی ہونی چاہیے کہ ایک اچھے کام کے لیے، ایک بھلے کام کے لیے، کسی کی اصلاح کے لیے ہم نے کوشش کی ہے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر کامیابی عطا فرمائے۔ ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم ان نتائج کو دیکھ سکیں۔ اگر کسی شخص کی ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں کہ وہ نماز پابندی سے نہیں پڑھتے ہیں، تو ہمیں اس کے اندر مایوس نہیں ہونا چاہیے، لیکن اپنی کوششیں جو ہیں وہ جاری رکھنی چاہیے۔ تو ناظرین گرامی، یہ جو ایمان افروز واقعات ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، انشاءاللہ ہم ان کو جاری رکھیں گے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں۔ بریک کے بعد اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں گے تو انشاءاللہ
ان کے جوابات بھی دینے کی کوشش کریں گے اور اس موضوع کو ہم جاری رکھیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین گرامی. اس سیشن میں اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ پیش کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے اور چلتے ہیں ہم گفتگو کو اپنی جاری رکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور محدث جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ایمان افروز واقعات کی طرف. اور ہم ذکر کر رہے تھے ان کی والدہ محترمہ کس طرح وہ مسلمان ہوئیں اور ان کے اسلام لانے کے واقعے کے اندر کون سی عبرتیں ہیں، کون سی حکمتیں ہیں، ان کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں. یقیناً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کاوشیں جب رنگ لائیں تو ان کو انتہائی خوشی ہوئی ہوگی اور ان کے لیے ایک بہت بڑے اجر کی نوید ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ اگر ایک شخص تمہارے ہاتھ پر تمہاری کوششوں سے ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے تو یہ سرخ اونٹوں سے تمہارے لیے بہتر ہے. اور یہ سرخ اونٹوں کی جو فریز ہے یہ عربوں میں استعمال ہوتی تھی بہت زیادہ دولت کے لیے. اور اس زمانے میں سرخ اونٹ جو ہے وہ بہت ہی ویلیوبل جو ہے وہ سمجھے جاتے تھے. تو اللہ کے رسول سے فرمایا کہ یہ ایک طرف سرخ اونٹ ہوں بڑی تعداد میں اور ایک طرف ایک انسان کو آپ نے ہدایت سے جو ہے وہ مشرف کیا ہے تو آپ کے لیے یہ باعث اجر ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر ہمیں دوسری حدیث یاد آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس انسان نے کسی اچھے کام کی طرف لوگوں کو بلایا اور اس کی کوششوں کے نتیجے میں لوگ اس اچھے کام کے اندر جو ہے وہ شامل ہوئے تو ان تمام کے نیک کام کا اجر اس انیشیٹ کرنے والے انسان کو پہنچے گا بغیر اس کے کہ وہ نیکی کرنے والے لوگوں کی نیکی اور اجر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی اور اس کو بھی اس کا اجر جو ہے وہ ملے گا. اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ کسی غلط چیز کو پروموٹ کرتا ہے، انیشیٹ کرتا ہے اور اس کی پروموشن اور اس کی پروپیگنڈا کے نتیجے میں اگر دوسرے انسان اس کی کاپی کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں تو ان کا جو گناہ ہوگا ان تمام کا گناہ اس کے اوپر بھی پڑے گا اور وہ خود بھی گناہ کے جو ہیں وہ مستحق ہوں گے. تو صحابہ کرام نے یہ مثال قائم کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مثال قائم کی. اور تیسری بات جو ہمیں ملتی ہے کہ ان کی والدہ محترمہ نے یہ کیوں ضروری سمجھا کہ کلمہ شہادت پڑھنے سے پہلے وہ غسل کر لے. کہیں ایسی بات ہمیں نظر نہیں آتی ہے، فرض نہیں ہے یہ. اور ہمیں دوسری مثال ملتی ہے کہاں پر کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقع قبول اسلام کے اندر کہ جب ان کے دل میں اسلام کی حقیقت بیٹھ گئی اور انہوں نے تہیہ کر لیا کہ میں نے مسلمان ہونا ہے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جا کر میں نے شہادت پڑھنی ہے، تو انہوں نے بھی پہلے جو ہے وہ غسل کیا. یہ ایک سمبولک جسٹر ہے. آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ کلمہ شہادت پڑھنے سے پہلے
آپ غسل کریں، لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان ظاہری طور پر، بدنی طور پر اور نئے کپڑے پہن کر انسان ایک نئے دور کے اندر جو ہے وہ داخل ہو رہا ہے، اور پرانے دور کو وہ خدا حافظ کہہ رہا ہے۔ تو ایک مطلب ہے کہ وہ بدنی طور پر تو اپنے آپ کو صاف کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے قلبی طور پر، روحانی طور پر بھی جو ہے وہ ایک نئے دور کا آغاز کر رہے ہیں کہ وہ شہادت پڑھتے ہیں۔ تو ان کا جو پچھلا پاسٹ ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس زندگی کے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، اور وہ ایک نئی کلین سلیٹ کے ساتھ جو ہے وہ اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر ہمارے لیے بھی درس ہے کہ اگر ہم مسلمانوں میں سے کوئی حالات اور واقعات کی وجہ سے اگر ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ جس کو اسلام پسند نہیں کرتا ہے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ توبہ کا راستہ اللہ نے کھلا ہوا ہے، اور وہ بھی جا کر وضو کر کے نوافل پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رحمت کو دستک دیں اور پھر تہیہ کریں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں جو ہے وہ پیدا کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک دوسرا مختصر اور سیدھا سادہ واقعہ، جس سے ان کے مسلمان ہونے کی جو خوبی ہے اور پھر دوسروں کے لیے اچھائی کی جو خواہش ہے اس کا اظہار ہوتا ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اور یہ واقعہ ہے کہ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں تشریف لے گئے، اور بازار میں لوگ خریدار ہوتے ہیں، دکاندار ہوتے ہیں، بیزی مطلب ہے کہ لوگ ہوتے ہیں، اپنی اپنی اس میں لگے ہوتے ہیں اپنی ایکٹیویٹی میں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، سنو بھائی، تم تو بہت کمزور ہو گئے ہو، تمہارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث بٹ رہی ہے اور تم یہاں پر بیٹھی ہوئی ویسے۔ اب یہ مجازی طور پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی میراث کی بات کر رہے ہیں، اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث بٹ رہی ہے تو جو اصحاب صفہ کے ریزیڈنٹس ہیں وہ تو سب سے زیادہ مستحق ہیں کہ وہ جا کے پہلے اپنی جھولی بھریں، اگر اس سے مراد دنیاوی میراث ہے۔ لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کو مطلب ہے کہ بیدار کرنا چاہتے تھے اور ان کو اس طرف لانا چاہتے تھے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکچول لیگیسی تھی اور میراث تھی اس کے بارے میں۔ تو لوگوں نے سنا تو لوگ بڑے حیران ہوئے، پوچھا کہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث بٹ رہی ہے؟ ان کا مسجد میں جا کے بٹ رہی ہے، جاؤ۔ تو سب لوگ بھاگ کے دوڑ کے آئے وہاں پر۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمائیں۔ ہلو، جی مجھے بات کرنی ہے۔ آپ فرمائیں، میں آپ کا سوال سن رہا ہوں، آپ لائیو ہیں۔ جی مجھے پوچھنا تھا، یہ صلاۃ و تسبیح پڑھنا ثواب ہے، ٹھیک ہے، اور رمضان میں خاص طور سے جمعے کو؟ جی میں عرض کرتا ہوں، ہماری بہن نے سوال کیا ہے صلاۃ و تسبیح کا، کہ رمضان کے اندر جمعے کے دن پڑھنا جو ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ مقصد ہے۔ تو صلاۃ و تسبیح جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو روایات میں آتا ہے، اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی، اور آپ نے بتایا کہ اے چچا جان، کیا میں آپ کو ایک ایسی بات نہ بتاؤں کہ جس کے کرنے سے آپ کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے؟ پڑھنے کا پوچھ رہی۔ جی آپ اگر وہ کام کریں گے تو اگر آپ کے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا۔ اور آپ نے پھر ان کو صلاۃ و تسبیح کی ترکیب بتائی کہ ہر رکعت کے اندر آپ 4 رکعت پڑھیں گے،
اور ہر رکعت کے اندر آپ نے 75 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے، قیام کے دوران، رکوع کے دوران، ثنا کے بعد، اور رکوع سے اٹھنے کے بعد، پھر رکوع میں سجدے میں جانے سے پہلے، سجدے کے بعد، سجدے کے اندر، سجدے سے اٹھنے کے بعد، درمیان میں. تو اس طرح آپ نے 75 مرتبہ ایک رکعت میں، اور یہ ٹوٹل 4 رکعت کے اندر 300 تسابیح جو ہے وہ ہو جائیں گی. اور آپ نے فرمایا کہ آپ ہفتے میں ایک دن کریں اگر آپ کر سکتے ہیں تو. اگر آپ ہفتے میں ایک دن نہیں کر سکتے ہیں تو آپ مہینے میں ایک دفعہ کر لیں. اگر آپ مہینے میں ایک دفعہ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ سال میں ایک مرتبہ کر لیں. اور اگر آپ سال میں بھی ایک مرتبہ نہیں کرتے ہیں تو زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح جو ہے وہ پڑھ لیں. تو اس کے اندر تقریباً آپ کے سمجھیں کہ 20-25 منٹ، آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی سپیڈ کیا ہے. ہاں، اس کے اندر ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کی جو کاؤنٹنگ ہے وہ کیسے جاری رکھ سکیں، اور کس طرح نماز کے اندر کنسنٹریشن بھی ہو، اور تسابیح جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی جو مقدار ہے وہ بھی ہم جو ہے صحیح کر رہے ہوں. تو دیکھیں اگر تھوڑی بہت بات اوپر نیچے ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں دیکھتے ہیں، وہ اللہ مہربان ہے. تو آپ اپنی انگلیوں پر ان کو آپ گن سکتے ہیں کہ آپ کو جو ہے تاکہ کنسنٹریشن بھی رہے، خشوع اور خضوع بھی رہے. یہ نہ ہو کہ نماز تسبیح کا جو اصل مقصد ہے کہ اللہ کے ہاں خشوع ہو، اور اس کی بجائے ہم زیادہ اس کے اوپر ہیں. تو لیکن دونوں چیزوں کو آپ نے ساتھ میں رکھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ اپنے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے آپ دعا کریں. تو یہ صلاۃ التسبیح جو ہے اس کی کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ آپ صرف رمضان شریف میں آپ جمعے کو پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ روٹین بنا لیتے ہیں جمعے کو پڑھنے کا تو ماشاءاللہ آپ جمعے کو پڑھیں. رمضان شریف میں پڑھتے ہیں، رات کو تہجد کے وقت میں، دن کو پڑھ سکتے ہیں، کسی وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، ہماری بات ہو رہی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بازار میں لوگوں سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث بٹ رہی ہے مسجد میں. تو لوگ جو ہے وہ اپنی تمام شاپنگ چھوڑ کے مسجد کے اندر آ گئے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ وہیں پر کھڑے رہے. ویسے وہ ری ایکشن دیکھنے کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے، کیا دیکھیں گے جا کے. جب لوگ وہاں مسجد میں گئے تو انہوں نے، ان کے ذہن میں جو آئیڈیا تھا نا میراث کا، وہ اس کے بارے میں تھا، پیسوں کے متعلق تھا کہ وہاں کو پیسے تقسیم ہو رہے ہیں ویسے. تو انہوں نے وہاں جا کے دیکھا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس واپس آئے کہ ابو ہریرہ وہاں تو کوئی میراث تقسیم نہیں ہو رہی تھی ویسے. تو حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کہ بھئی پھر وہاں کیا ہو رہا تھا، آپ نے کیا دیکھا وہاں پر؟ انہوں نے کہا ہم نے دیکھا کہ وہاں پر لوگ نماز پڑھ رہے تھے، نوافل پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے. ان کی علمی مجالس تھیں جس کے اندر حلال اور حرام کے مسائل جو تھے وہ ڈسکس کر رہے تھے. کوئی پڑھا رہا تھا، کوئی سمجھ رہا تھا، کوئی سن رہا تھا. اور وہاں تو ہم نے کوئی میراث نہیں دیکھی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، یہ تو اللہ کے رسول کی میراث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث یہی نہیں ہے کہ آپ دولت چھوڑ کے گئے، ویسے کوئی پراپرٹی چھوڑ کے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث یہ ہے کہ جو دین ہے، مسجد کے اندر نماز پڑھنی ہے، وہاں پر جو ہے بیٹھ کر اعتکاف کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، اور وہاں علم کی مجلس ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، قرآن ہے اور احادیث ہیں، ان کا مطالعہ اور درس. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے. ان کی میراث تو یہی ہے. اور میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم وہاں جا کر اس کے لیے ٹائم لگاؤ. تم تو اپنی دنیا کے اندر جو ہے وہ میپ ہو گئے ہو. تو اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو اللہ کی نعمت تھی، اور ان کو دین کی جو چاشنی اور ٹیسٹ ملا تھا، ان کے پاس ایمان کا جو ذائقہ تھا، وہ چاہتے تھے کہ اس کو وہ شیئر کریں. اور لیکن انہوں نے مجازی طور پر کس طرح لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی،
اور ان کی طرف جو ہے ایک دین کا اہم پیغام پہنچانے کے لیے کس طرح ایک اٹریکٹیو میتھڈ انہوں نے جو ہے نا استعمال کیا. تو آج کل ہمارے دور میں بھی ماشاءاللہ لوگ دین کی دعوت کے لیے مختلف ذرائع جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر یہ بات جو ہے وہ ملحوظ رکھنی چاہیے کہ اصل جو مقصد ہے وہ دین کی طرف لوگوں کو لانا ہے. وہ جو اسباب ہیں، وہ جو وسائل ہیں، وہ اصل مقصد نہیں ہے. اصل مقصد جو ہے وہ اللہ کی دین کی طرف لوگوں کو لانا ہے. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ طریقہ استعمال فرمایا کہ آپ نے مکہ شریف میں جب آپ نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو آپ نے لوگوں کو کھانے کی دعوت دی، لوگوں کو کھانا کھلایا، اور اس کے بعد آپ نے اپنا مدعا، اپنا پیغام جو ہے وہ پیش کیا. تو اس طریقے سے یہ جو وسائل ہیں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ وسائل جو ہیں وہ مؤثر ہوتے ہیں. بعض اوقات ضروری نہیں ہے کہ ڈائریکٹ آپ لوگوں کو بات بتائیں کہ دیر از لائف آفٹر ڈیتھ ہے، جنت ہے، دوزخ ہے. لوگوں کو ہو سکتا ہے اس بات کے اندر اپیل نہ ہو، اور آپ ایک جگہ لوگوں کو بلا لیں، وہاں لوگوں کو آپ کھانے پینے کا، خورد و نوش کا انتظام کریں، اور پھر ان کے سامنے آپ اسلام کی دعوت پیش کریں، ان کو نماز کی اہمیت بتائیں. اگر لوگ نماز پڑھنے میں جو ہے نا کمزوری اور کوتاہی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو آپ نے اگر 100 لوگوں کو بلایا، اس میں ہو سکتا ہے 30 40 20 25 بھی اگر وہ آپ کی بات کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو آپ کی دعوت کا کام جو ہے وہ ہو گیا ہے. اور اسی طریقے سے دعوت کا کام جو ہے وہ ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لیگیسی ہے، اور یہ صحابہ کرام کا یہ کنسیپٹ تھا. یہ صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں ہے. ہمیں ایک اور روایت ملتی ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طریقے سے ایک علمی حلقے کے اندر جو ہے وہ آپ لوگوں کی تعلیم کر رہے تھے، ان کو تبلیغ دے رہے تھے، سمجھا رہے تھے، کہ ایک دیہاتی وہاں سے گزرا اور اس نے کہا بھائی تم لوگ یہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہو، ویسے یہ کس بات کی میٹنگ ہے، محفل ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول کی میراث کی میٹنگ ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لیگیسی چھوڑی ہے دین کی، تعلیم کی، ہم اس کے بارے میں جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک بہت مشہور حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انبیاء کرام جو ہیں وہ جب اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو کوئی اس طرح کی لیگیسی نہیں چھوڑتے ہیں کہ پراپرٹی چھوڑتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے لوگ ان کے وارث بنتے ہیں. فرمایا انبیاء کرام ایسی چیزیں درہم دینار نہیں چھوڑتے، بلکہ انبیاء کرام جو ہیں وہ اپنی لیگیسی چھوڑتے ہیں، اور ان کی لیگیسی کو ایکسیپٹ کرنے والے کون ہیں؟ علماء ہیں. وہ علماء ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں. صحیح معنوں میں اگر میراث کا، لیگیسی کا ترجمہ اس انداز میں کیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین جو چھوڑا ہے، قرآن و حدیث اور اپنی سیرت جو چھوڑی ہے، وہ ایکچول لیگیسی ہے، تو اس معنی میں علماء کرام جو ہیں جو لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں، جو اسلام کا پیغام پھیلاتے ہیں، قرآن سکھاتے ہیں، حدیث پاک سکھاتے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہیں، وہ ہیں جو ہیں وہ وارث ہیں. اور اللہ کے رسول فرمایا کہ جو شخص علم انبیاء کرام سے حاصل کرتا ہے اور اس کو پھیلاتا ہے تو اس کے نصیب میں ایک بہت بڑی نعمت جو ہے وہ آ جاتی ہے، اور اس کو اس کی جو ہے وہ قدر کرنی چاہیے. تو یہ تھا کنسیپٹ صحابہ کرام کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لیگیسی کے بارے میں، اور اسی کنسیپٹ کو صحابہ کرام نے آگے پہنچایا. اگر صحابہ کرام خاکم بدن نہ ہوتے تو ہم تک قرآن کیسے پہنچتا، ہم تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی باریکیاں اور سنتیں جو ہیں وہ کس طرح پہنچیں. تو یہ صحابہ کرام کی سیرتوں کا مطالعہ جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ہے، ویسے یہ اس کا حصہ ہے ویسے.
اور صحابہ کرام کی سیرت کو سمجھنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے۔ بطور انسان، بطور مسلمان، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت ہی ایک ہمبل اور موڈس انسان تھے، اور ان کے اندر جو تھا تکبر اور غرور اور فخر نہیں تھا، بلکہ اپنی ابتدائی زندگی کو یاد کرتے تھے کہ ابو ہریرہ تمہیں یاد ہے تم جب اپنے علاقے کے جو بڑے لوگ تھے، امیر، ان کی جانور چراتے تھے اور تمہیں صرف پیٹ بھرنے کے لیے ایک وقت کھانا مل جاتا تھا، وہ بھی تمہارا ایک دور تھا، اور تمہیں اب اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ تو بجائے تکبر کے، ایروگنس کے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے تھے اور اس نعمت پر فخر کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان کی، اسلام کی اور علم کی جو نعمت عطا فرمائی ہے، اور پھر آگے جا کر اس کی دوسرے لوگوں کو تعلیم بھی دیتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ کے جو گورنر تھے مروان بن الحکم نے ان کو وہاں کی ذمہ داری عطا کی تھی، لیکن اس ذمہ داری کے اندر بھی یہ عالم تھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی کہتے ہیں کہ بازار میں میں نے دیکھا کہ انہوں نے جانور پر وہ سوار ہیں اور انہوں نے لکڑیوں کا گٹھا اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، یعنی وہ ذمہ دار تھے، لیکن اس وقت اپنی جو بیسک ضروریات ہیں وہ ان کو نے اسی طریقے سے جاری رکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایک سینس آف ہیومر بھی تھا۔ اب یہ انسان کی مطلب ایک شخصیت کا ایک حصہ ہے کہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا مقام عطا فرمائے تو وہ اتنے سیریس ہو جائیں کہ ان کی زبان پہ مسکراہٹ بھی نہ ہو اور ان کی پیشانی پہ ہر وقت سیریسنس ہو، تو یہ تو دوسرے انسانوں کو انسان سے دور کر دے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ سینس آف ہیومر تھا، اور وہ جب بازار میں گزرتے تھے گھوڑے اور گدھے پر سوار ہو کر تو لوگوں کو کہتے تھے کہ بھئی امیر صاحب آ رہے ہیں، بھئی امیر صاحب کے لیے راستہ خالی کر دو، یعنی یہ تو کوئی امیر صاحب یہ نہیں کہیں گے، لیکن وہ عذرائے تفنن لوگوں سے کہتے تھے کہ میں تمہارا امیر ہوں، حالانکہ ان کے پاس کوئی عمارت کی کوئی ایسی ظاہری چیز نہیں تھی، لیکن وہ یہ بات کہتے تھے کہ میں تمہارا امیر ہوں اور میرے لیے راستہ خالی کر دو۔ اور بعض اوقات لوگ بھی جواب میں عذرائے تفنن کہتے تھے کہ آپ کی عبارت اس طرح کی ہے تو اور آپ جو ہیں اس طرح کی جو ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں۔ اور اتنے بڑے مقام پر فائز ہونے کے باوجود بھی ان کا سینس آف ہیومر یہ بھی تھا کہ وہ بچوں کے ساتھ، جب بچے کھیل رہے ہوتے تھے تو ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے اور ان کے ساتھ جا کے کھیلتے تھے اور زمین کے اوپر لیٹ جاتے تھے، اور تو بچے ان کو دیکھ کر پھر دور ہو جاتے تھے کہ یہ تو بڑے میاں ہیں، ان کے ساتھ ہم کیا کھیلیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یعنی نعمت عطا فرمائی تھی بطور انسان کہ وہ لوگوں کے ساتھ جو ہیں تھوڑا بہت مذاق بھی کرتے تھے، اور ایون دو کہ وہ محدث تھے اور ان کو عمارت ملی تھی، اس کے باوجود جو ایک بیسک انسان کا کریکٹر ہوتا ہے ایز اے ہیومن بینگ، وہ انہوں نے اس کو رکاوٹ نہیں بننے دیا اپنے درمیان اور اپنے سبجیکٹ کے درمیان، اور یہ ان کے کریکٹر کی عظمت کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کے اس درس کے اندر، اس محفل میں ہم نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان افروز زندگی کی جو واقعات آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات جو ہے وہ بلند فرمائے۔ انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو جاری رکھیں گے۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہم ربنا زدنا علما۔
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.